ان لوگوں سے بچ کر رہو جن کے الفاظ ان کے کردار سے میل نہ کھاتے ہوں۔ جب تک تمہارا غصہ اور غرور زندہ ہے خود کو نیک لوگوں میں شمار نہ کرنا، ان بددعاؤں سے ڈرنا جو زبان سے نہیں نکلتی۔ کچھ لوگ وطن کی طرح ہوتے ہیں، ان سے جدائی پردیس لگتی ہے، کچھ روح کی طرح، ان سے جدائی موت، اور کچھ بیماری کی طرح، ان سے جدائی زندگی بن جاتی ہے۔ عورت کی قسمت کا فیصلہ اس کی خوبصورتی یا تعلیم نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کرتا ہے۔ زندگی میں کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ ہر اس انسان کی عزت کرو جو حلال رزق کماتا ہو، چاہے اس کا کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ محبت ہو بھی جائے تو آنکھ بند کر کے اعتبار مت کرنا، یہ دنیا سچے جذبات کی بڑی بے قدری کرتی ہے۔ جب بے وفا کے ساتھ کوئی اور بے وفائی کر دے تو ماضی کا وفادار شدت سے یاد آنے لگتا ہے۔ بیوی کا قد شوہر سے چھوٹا ہو تو اچھا لگتا ہے، بات ہو تو بیوی سر اٹھا کر کرے اور شوہر جھکا کر سنے۔ اکیلے رہ لینا مگر اپنا معیار کبھی مت گرانا، کیونکہ عزت کے بغیر محبت کی کوئی پہچان نہیں۔ اللہ کو دل اور زبان کی سختی پسند نہیں، اسی لیے اس نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو۔ جس مرد کے ماتھے پر زخم کا نشان ہو وہ زندگی میں بہت سی مشکلیں جھیل کر کامیاب ہوتا ہے۔ وقت نے عمر کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا ہے، جو اتوار کبھی کھیل میں گزرتا تھا آج فکروں میں گزر جاتا ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہوتا ہے جہاں ناراضگی کے بعد صرف ایک مسکراہٹ اور معذرت ہی سب کچھ ٹھیک کر دے۔ اگر غرور توڑنا چاہتے ہیں تو غریب اور محتاج لوگوں کو سلام کرنا شروع کر دو۔ جب گندے پانی میں کمل کھل سکتا ہے تو تم برے حالات میں بھی نکھر سکتے ہو۔ اگر کبھی اللہ تمہیں ننگے پاؤں ہونے کے بعد جوتے عطا کرے تو اپنی چال مت بدلنا۔ سچی محبت میں غلطیاں جذبات کو ختم نہیں کرتی۔ دماغ ناراض ہو جاتا ہے مگر دل پھر بھی پرواہ کرتا ہے۔ ہمیشہ وہی لوگ مقابلے میں کھڑے ہوں گے جن کی پہچان تمہاری وجہ سے بنی ہوگی۔ دنیا دولت والوں کی چاپلوسی کرتی ہے، ورنہ غریبوں کے بھی رشتہ دار ہوتے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اپنی مشکل سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگتا ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے لوگوں کو تلاش کرو۔ چہروں سے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے اندر کی برائی سامنے نہیں لاتا۔ انسانوں کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں ہے بلکہ علم کا رد کرنا ہے۔ دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ماں کے بعد اگر کوئی ہستی آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف آپ کی بہن ہے۔ ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، اگر لہجے اجنبی ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ غلط لوگوں کی جیت اسی وقت طے ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مجھے منافقت اور خیانت کی سب سے بری بات یہ لگی کہ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں کی گئی۔ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ ہر وقت کسی بھی درپیش مسئلے کو غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ مصیبت عارضی ہوتی ہے، لیکن اس پر کیا گیا ہمارا رد عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہم دوسروں کو تلخ باتیں کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اوپر تلخ بات سننا ہمیں گوارا نہیں۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا
کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ لوگوں کا آپ کے منہ پر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائے تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ سچ بولنے کے لیے ہمیشہ دو لوگ چاہیے، ایک وہ جو سچ بولے اور دوسرا وہ جو سچ کو سنے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارے پاس دماغ اور پاؤں ہے، تم اپنی منتخب کردہ منزل کی جانب جانے کا فیصلہ لینے کے لیے آزاد ہو۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان زندہ رہتے ہوئے اندر سے آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہے، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ اس دنیا کی عجیب رواج ہے، جو مخلص ہے وہ بے وقوف ہے اور جو مطلب پرست ہے وہ عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اگر اپنی سوچنے کی صلاحیت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو اکیلے رہنا سیکھو۔ دیانت داری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ تکبر سے پاک گفتگو اور مفاد سے پاک محبت سچے رشتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی کسی کی توجہ طلب نہ کی جائے۔ جب ناممکن ہو جائے تو آپ کی ہار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو آزادی دیتے ہیں تو یہ آزادی آپ کے پاس ان کی امانت ہے جس میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ اگر کوئی شخص برے خیالات رکھتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑے کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑیں گے تو آپ کو دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ کوئی بھی مرد اس وقت تک مرد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت کی عزت کرنا نہ سیکھ جائے۔ کسی کے علم کا اندازہ اس کے عمل سے لگاؤ، اس کی باتوں سے نہیں۔ جو انسان اپنے خیالات کو اپنے منہ کی زبانی نہیں بول سکتا وہ ایک غلام ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ عزت ایک مہنگا تحفہ ہے جس کی توقع سستے لوگوں سے کبھی مت کریں۔ لوگ آپ کے اندر کا دکھ تلاش نہیں کرتے بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے اپنی پسند کے لوگوں کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کر دیتے ہیں مگر لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ لوگ ہمیشہ خودداری کو پسند کرتے ہیں۔ بھری ہوئی جیب آپ کو کئی غلط راستوں پر لے جا سکتی ہے، لیکن خالی جیب آپ کو زندگی کے معنی سمجھا دیتی ہے۔ خوشی کا وقت بھی
گزر جاتا ہے اور دکھ کی گھڑی بھی گزر جاتی ہے۔ اگر آپ کا استعمال کیا گیا ہو یا آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں آپ کو زیادہ زمانے لگتے ہیں۔ انسان کا اصل چہرہ وہ ہوتا ہے جو وہ غصے کے وقت دکھاتا ہے، نہ کہ ہنستے ہوئے۔ خاموشی اکثر وہ جواب ہوتی ہے جو بڑے بڑے سوالوں کو موت دے دیتی ہے۔ جو لوگ تمہیں بار بار اپنا دشمن محسوس کروائیں، سمجھ جاؤ وہ تمہارے اصل مسئلے نہیں، صرف آئینہ ہے۔ زندگی میں ہر کسی کو خوش کرنا ممکن نہیں، لیکن خود کو ضمیر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ وقت اور خاموشی دونوں بہترین جواب ہیں جب کسی کی حقیقت جاننی ہو۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، بس وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا ذکر عزت سے کرے، وہی تمہارا اصل رشتہ دار ہے۔ نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بنتے جاتے ہیں، اور نیت خراب ہو تو حاصل بھی زحمت بن جاتا ہے۔ احساس وہ تحفہ ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، یہ صرف دل والوں کے پاس ہوتا ہے۔ عزت مانگنے سے نہیں، خاموش رہ کر اپنے کردار سے کمائی جاتی ہے۔ دل کے سچے لوگوں کو دنیا اکثر غلط سمجھتی ہے، مگر رب کبھی غلط نہیں سمجھتا۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو ناکامی سے نہیں گھبراتے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر بدل سکتا ہے۔ لوگ تب بدلتے ہیں جب انہیں فائدہ دکھائی نہ دے۔ جن سے زیادہ توقع ہو، مایوسی بھی وہی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہنا پڑتا ہے۔ جو لوگ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا ذکر برائی سے کریں، انہیں کبھی قریب نہ آنے دو۔ بعض وقت محبت اظہار سے نہیں، خاموشی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر کسی کی چپ تمہیں بدل دے تو سمجھ لو وہ تم سے بہت تھک چکا ہے۔ مرد کو صرف وہی عورت جھکا سکتی ہے جس میں دو باتیں ہوں، ایک خودداری اور دوسری خاموش وقار، کیونکہ ایسی عورت کو کھونے کا خوف مرد کو خود بدل دیتا ہے۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جگڑا بنا کر رکھتی ہیں، ایسی عورت مرد کی کمزوریوں کو فوراً جان لیتی ہیں اور مردوں کی عقل کو بھی ماند کر دیتی ہیں۔